پاکستان، ترکی اور سعودیہ کا دفاعی معاہدہ سیاست، تاریخ اور دفاع اس ہفتے کی کیا بلکہ ماضی قریب کی سب سے بڑی خبر ہے۔ یہ مغرب کے نزدیک بہت اہم خبر ہے اور یہاں برطانیہ میں بھی پورے یورپ کے سوشل میڈیا پہ یا جو ریگولر میڈیا ہے پورے علاقے کی جو طاقت کے ڈائنامکس ہیں وہ تبدیل ہوئی ہیں۔ سوویت یونین کلیش ہوا تھا، اس کے بعد امریکہ کا ایک دور شروع ہوا پوری دنیا میں طاقت کا، وہ اپنے ختام کو پہنچا ہے جب ایران پر امریکہ نے اٹیک کیا اسرائیل کے ساتھ مل کر۔ دنیا میں چونکہ ایک عالمی جو طاقت کا جو نظام ہے وہ اب لڑکھڑا چکا ہے اور ایک اس میں سپیس قائم ہوئی کہ تھرڈ ان کا جو میزائل سسٹم ہے، ان کا جو ڈیٹیکٹ کرنے کا نظام ہے، میزائل کو پھر انٹرسیپٹ کرنے کا جو پیٹریوٹ میزائل سسٹم ہے، اس ذخیرے میں حیرت انگیز حد تک، خطرناک حد تک اس میں کمی آ چکی ہے۔ ایران کے ساتھ اب آگے جنگ افورڈ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے اسلحے کے ذخائر میں شدید کمی آ چکی ہے۔ پاکستان میں، بلوچستان میں، کسی بھی علاقے میں دہشت گردی میں پیسہ دینے میں افغانیوں کو ملوث ہوا یا طالبان کو پیسہ دینے میں ملوث ہوا، تو ان کو یہ پیغام پہنچا دینا چاہیے کہ یہ گولیوں اور بم دھماکوں کا کھیل پاکستان کے ساتھ نہ ہی کھیلیں تو اچھا ہے۔ پاکستان، ترکی اور سعودیہ کا دفاعی معاہدہ دنیا بھر کے سیاست، تاریخ اور دفاع کے جتنے بھی طالب علم ہیں ان کے نزدیک اس ہفتے کی کیا بلکہ ماضی قریب کی سب سے بڑی خبر یہ ہے، کیونکہ اس دفاعی تعاون کا بن جانا، یعنی اب یہ جو ڈکلیئر ہوا ہے تینوں برادر ملک پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا اکٹھا ایک دفاعی تعاون میں آ جانا، یہ مغرب کے نزدیک بہت اہم خبر ہے اور یہاں برطانیہ میں بھی پورے یورپ کے سوشل میڈیا پہ یا جو ریگولر میڈیا ہے وہاں پہ اس خبر کو جس طرح رپورٹ کیا گیا ہے اس کا انداز بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ ایک طرح کا نیٹو کی طرز پر ایک دفاعی ایک اتحاد بنا ہے اور یہ تینوں ملک جو ہیں وہ اب ایک ساتھ، یعنی ان کا جو ہے دفاع تصور ہوگا، جس کے بعد پورے علاقے کی جو طاقت کی ڈائنامکس ہیں وہ تبدیل ہو گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بحث ہے وہ یہ ہے، دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں جو ایک عالمی نظام قائم ہوا تھا توازن اور طاقت کا، اس کو پہلی جو ضرب پڑی تھی وہ دیوار برلن کے گرنے پر پڑی تھی جب سوویت یونین کلیپس ہوا تھا، جس کے بعد امریکہ کا ایک دور شروع ہوا پوری دنیا میں طاقت کا، جس کو کوئی چیلنج نہیں تھا، اور وہ اپنے ختام کو پہنچا ہے جب ایران پر امریکہ نے اٹیک کیا اسرائیل کے ساتھ مل کر، اور جو ایک ان چیلنجڈ مائٹ تھی امریکہ کی دوسری جنگ عظیم کے بعد جو قائم ہوئی تھی، اس کو اختتام وہ اب یہاں پہ آ کر وائنڈ اپ ہو رہی ہے۔ تو دنیا میں چونکہ ایک عالمی جو طاقت کا جو نظام ہے وہ اب لڑکھڑا چکا ہے اور ایک اس میں سپیس قائم ہوئی ہے، تو ہزاروں سال کی جو انسانی تاریخ ہے وہ گواہی دیتی ہے کہ جب بھی اسٹیٹس کو کا، یعنی جس کا کنٹرول اور قبضہ کسی بھی علاقے میں برقرار ہوتا ہے، وہ جب کمزور پڑتا ہے، اسٹیٹس کو کسی بھی وجہ سے پڑ جائے، جب وہ کمزور پڑتا ہے اور اس کی گرفت کمزور ہوتی ہے تو طاقت کے کھیل میں کوئی خلا کبھی باقی نہیں رہتا۔ تو فوراً جیسے ہی اسٹیٹس کو کمزور پڑتا ہے تو پھر متبادل دفاعی اتحاد وجود میں آتے ہیں، جو متبادل طاقتیں ہیں پھر وہ اس خلا میں، یعنی اس کو جگہ پر کرتی ہیں۔ تو اسی پس منظر میں اس معاہدے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ امریکہ کی جو ایک دنیا بھر میں ان چیلنجڈ ایک مائٹ تھی، ایک طاقت تھی، وہ اب ظاہر ہے کہ وہ اس کی تقریباً آپ یوں کہیے امریکہ شکست کھا چکا ہے، اور جو اس کی وجہ ہے وہ بہت کسی بھی سپر پاور کے لیے اس سے زیادہ بھیانک وجہ ہو نہیں سکتی کہ اس کے اسلحے کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں۔ جو وجہ بتائی جا رہی ہے کم سے کم 3 مہینے سے پہلے سرگوشیوں میں بتائی جا رہی تھی کہ ان کے اعلیٰ ترین جو موقر جریدے ہیں، امریکہ کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ بتا رہے تھے، رپورٹ کر رہے تھے کہ تھرڈ ان کا جو میزائل سسٹم ہے، ان کا جو ڈیٹیکٹ کرنے کا نظام ہے، میزائل کو پھر انٹرسیپٹ کرنے کا جو پیٹریوٹ میزائل سسٹم ہے، یعنی وہ میزائل جو آتے ہوئے میزائل کو ٹکرا کر اس کو راستے میں تباہ کرتا ہے، اس ذخیرے میں حیرت انگیز حد تک، خطرناک حد تک اس میں کمی آ چکی ہے۔ اور یہ سرگوشیاں شروع ہو کر اب زبان زد عام ہے، پوری دنیا میں بچے کو پتا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ اب آگے جنگ افورڈ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے اسلحے کے ذخائر میں شدید کمی آ چکی ہے۔ اس کے جنرل وارننگز ایشو کر چکے ہیں، دنیا کا پورا یعنی توازن جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اور اس موقع پر جبکہ امریکہ کے اعلیٰ ترین ایوانوں کے حوالے سے یہ خبریں مغرب کے موقر جریدوں میں چھپ رہی ہیں کہ عین ممکن ہے کہ امریکہ اپنے فوجی اڈے سمیٹ کر اپنی جو افواج ہیں، سینٹرل جو کمانڈ ہے وہاں پہ سینٹ کام، اس کا جو انچارج ہے، جو چارج ہے وہ باقاعدہ طور پر اسرائیل کو دے دے۔ تو امریکی آئین میں ظاہر ہے اس کے لیے رولز میں آئین تو نہیں ہے، یعنی امریکی رولز میں تبدیلی ایڈمنسٹریشن کو سٹیپس اٹھانے ہوں گے، کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، یہ تو خیر بات کی بات ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے
کہ وہاں پہ اسرائیل کے پاس کنٹرول چلا جاتا ہے براہ راست امریکی افواج کا، یا کوئی کوارڈینیشن ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے فارملی کہ امریکہ باقاعدہ اسرائیل کے اندر اپنا ایک باقاعدہ اڈا بنائے اور اسرائیل کے ساتھ کسی بھی وقت مل کے کوئی بھی ایکشن کرنے کی پوزیشن کا کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ پھر وہاں کرنے کے لیے، اس غنڈہ گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں پہ یہ اتحاد جو ہے اس کا ذکر سب سے پہلے آئے گا۔ پاکستان ایئر فورس دنیا کی بہترین ایئر فورس ہے، اور اسرائیل جو ہے اس سے بہتر کوئی نہیں اس بات کو جانتا، اس لیے کہ اسرائیل کے طیارے پہلے بھی پاکستان ایئر فورس نے گرائے ہوئے ہیں، اور حال میں بھی جو بھارت کے ساتھ پاکستان کا معرکہ ہوا تھا مئی میں، یعنی اس میں پاکستان نے جو فتح پائی تھی، وہ صرف پاکستان بھارت سے نہیں لڑ رہا تھا، وہ اسرائیل سے بھی لڑ رہا تھا۔ وہ جو ڈرون پاکستان کی طرف آ رہے تھے وہ ساری اسرائیل کی ٹیکنالوجی تھی، اور پاکستان نے بتا بھی دیا تھا کہ کون لوگ ہیں جو بھارتی کشمیر میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ بھارت اور اسرائیل کی مشترکہ بنیادی طور پہ وہ پاکستان پر حملہ تھا، پاکستان پہلے ہی اس کا مقابلہ کر چکا ہے اور ان کو شکست دے چکا ہے۔ اب وہاں اس خطے میں اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان، ترکی اور سعودیہ اکٹھے اگر ہیں، تو ترک جو فضائیہ ہے، ترک افواج، وہ بھی بہت بہادر افواج ہیں۔ ترک قوم جو ہے وہ جنگوں کی ایک پوری ہسٹری رکھتی ہے، اور وہ لڑاکا لوگ ہیں، ان کی ایئر فورس دنیا کی بہترین ایئر فورس ہے۔ تو پاکستان کی ایئر فورس تو ورلڈ کلاس ہے ہی ہے، ترک ایئر فورس بھی بہت خوب۔ تو اب یہ دو دنیا کی بہترین ایئر فورسز مل کر جس وقت سعودیہ کا دفاع کریں گی، تو اسرائیل کی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ وہ جو اس کا ناپاک منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل کا، یعنی جس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ علاقے کے تمام ملکوں پر قبضہ چاہتا ہے، انکلوڈنگ سعودی عربیہ کی بھی کچھ علاقے ہیں جن پہ اسرائیل قبضہ کر کے گریٹر اسرائیل کا ایک وہ خواب ہے۔ فساد کی جڑ ساری کی ساری وہ گریٹر اسرائیل کا آئیڈیا ہے۔ اس خطے میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ اس منحوس اور شیطانی آئیڈیا کی وجہ سے لگی ہوئی ہے۔ تو اس سوچ کا، اس فکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اس علاقے میں اس اتحاد کا وجود میں آنا یہ بہت اہم ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کی یہ پوزیشن کہ جس وقت وہ امریکہ میں بھی، یعنی اس کے لیے کوئی منفی خیال نہیں ہے، بلکہ وہ امریکی صدر جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو غیر معمولی طور پر پاکستان کے فیلڈ مارشل کی تعریف یعنی وہ کرتے ہیں اور بہت آنر کرتے ہیں۔ تو پاکستان کی یونیک پوزیشن ہے جس کا اس نے فائدہ اٹھایا ہے اس پورے خطے میں، اور یہ صرف ویسٹ ایشیا میں طاقت کا توازن نہیں بدلا، یعنی کہ اس سے جڑے ہوئے پوری دنیا کی جو گلوبل اکانومی ہے ظاہر ہے وہ بھی افیکٹ ہوئی ہے، لیکن یہ صرف وہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل گیا ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھنا چاہیں تو بھارت کی میڈیا کو ماتم کرتا ہوا دیکھیے، اور ترکی سے جتنا وہ رو پیٹ رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ گھومنے پھرنے مت جائیں، ان کا بائیک آؤٹ کر دیں، ان سے نفرت کی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ سعودیہ کے خلاف وہ جتنا بول سکتے ہیں، بہرحال چونکہ سعودیہ سے ان کو مطلب ہے، مفاد ہے، تیل بھی لینا ہے، اور بھارتی کام بھی کرتے ہیں سعودیہ میں، لیکن اس کے باوجود سعودیہ پہ بھی جتنا غصہ ممکن ہے وہ نکال رہے ہیں، اور ان کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل گیا ہے۔ یعنی اگر ایک ملک پہ حملہ، تمام پہ حملہ تصور ہوگا، تو پاکستان اور ترکیہ کی تو پہلے ہی بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہے، ڈیفنس کوآپریشن ہماری پہلے سے ہی بہت اچھی موجود ہے، حال میں بھی دکھائی دی ہے سامنے جو ٹرکش ڈرونز ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو ٹیکنالوجی اس کا ترکیہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ان دونوں ملکوں کا سعودیہ کی اکنامک مائٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر چائنا کی بیکنگ کے ساتھ ایک اتحاد کا یعنی سامنے آ جانا، ظہور پذیر ہو جانا، یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو گلوبل پوزیشننگ سسٹم، جو نیویگیشن سسٹم جس کے اوپر مغرب کی ظاہر ہے کہ اجارہ داری رہی ہے، آج تک روایتی طور پہ وہ ٹوٹ گئی ہے، اور اس کے جو ٹوٹنے کا سب سے پہلا آپ یوں دیکھیے کہ ثبوت ہے وہ ایک تو یہ کہ پاکستان بھی ظاہر ہے کہ جو لڑا تھا بھارت کے ساتھ، وہ پاکستان کے پاس چائنا کی ٹیکنالوجی تھی، وہ ایک تو دنیا میں ظاہر ہے کہ سب کے سامنے چائنا کی جو مائٹ ہے، جو کمیونیکیشن میں سپریورٹی ہے چائنیز ٹیکنالوجی کی، وہ سامنے آئی تھی پاکستانی ایکسپرٹیز کے ساتھ۔ لیکن جو اس کا دوسرا بڑا مظاہرہ ہے وہ ایران کے جو اٹیکس کامیابی سے جس طرح سے اس نے پورے علاقے میں امریکی فوجی اڈوں پر کیے ہیں، اس کی جو پریسیشن ہے، اس سے پوری دنیا میں یہ بحث ظاہر ہے کہ اب یہ شروع ہے، اور تقریباً تمام لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایران کو چین کی سیٹلائٹ اور جو بیڈو سسٹم ہے اس کی کوآپریشن اور مدد حاصل تھی۔ تو اگر ایران جیسا ملک چینی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا کر امریکہ کو زج کر سکتا ہے پورے علاقے میں، تو آپ تصور کر لیجئے کہ پھر پاکستان اور چین کا جو دفاعی تعاون ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے، اور پھر ترکیہ اور جو چین کا تعاون ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے، سعودیہ اور چین کا تعاون اس کو بھی پس منظر ذہن میں رکھیے، اور اس کے ساتھ جو ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا بڑا یعنی یہ چیلنج ہے اسرائیل کی مائٹ کے لیے، امریکن مائٹ کے لیے اس پورے علاقے میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یعنی اس پر ایک آپ یوں کہیے دنیا بھر میں ایک بحث شروع ہو گئی ہے۔ اب آگے آئیے، پاکستان کے اپنے اندر ظاہر ہے کہ جو رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے
اس میں ماں سوائے چند بدبخت جو کہ بالکل ہی اندھے ہو چکے ہیں، ان کے علاوہ خوشگوار بات یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والا جو شخص ہے وہ اس نئے معاہدے پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے، مبارکباد دے رہا ہے. حتیٰ کہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس وہ لوگ جو بیرون ملک بیٹھے ہیں، عہدیدار بھی رہے ہیں یا ان کے سپورٹرز ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ بھی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ جیسا ہوا ہے یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے. ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنی ساتھ میں اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنا ایک اعتراض ضرور کرتے ہیں کہ معاہدہ تو اچھا ہوا مگر یہ اگر ہو جاتا تو اچھا تھا، معاہدہ تو اچھا ہوا لیکن تفصیل ہمارے سامنے نہیں آئی، معاہدہ تو بہت اچھا ہوا لیکن فلاں چیز بھی ہو جاتی. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اوور آل اگر پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ سپورٹ بیس بھی جو کہ برطانیہ میں رہتی ہے وہ بھی اس معاہدے کا خیر مقدم کر رہی ہے، تو ہمیں اس رویے کے بھی خیر مقدم کرنا چاہیے کہ جو لوگ اس معاہدے پر خوش ہیں، پاکستان کی کامیابی پر خوش ہیں اور پاکستان کی کامیابی پر آپ یوں کہیے کہ اندرونی تلخی کو بھلانے پر تیار ہیں، تو اس رویے کی ظاہر ہے کہ ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور یہ ایک بہت اچھی ایک اچھا رویہ ہے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو یہ جو غیر معمولی کردار ملا ہے اور دفاعی لحاظ سے جس طرح سے پاکستان کی اہمیت اب سامنے آئی ہے، ظاہر ہے کہ باقی دیگر ممالک بھی، عرب خلیجی ممالک بھی پاکستان اب ان کے دفاع کے لیے بھی آگے آئے گا. تو یہ پاکستان کی جو غیر معمولی کامیابی ہے اس کا جو رخ ہے وہ اندرونی حالات کی طرف، داخلی معاملات کی طرف مڑتا ہوا کب دکھائی دے گا، اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ ہمیں بہتر ہوتی ہوئی اکانومی میں کب دکھائی دے گا، اس کا جو ریفلیکشن ہے کامیابیوں کا وہ پاکستان کے اندر ہمیں بنیادی اور مرکزی تبدیلیوں کی صورت میں ہوتا ہوا کب دکھائی دے گا. یہ ہے وہ سوال جس کا ہر پاکستانی جواب چاہتا ہے اور ہر پاکستانی امید بھی رکھتا ہے، انتظار بھی کر رہا ہے اسی بات کا کہ موجودہ نظام جو ہے وہ اب پاکستان میں گورننس کے مسائل کی طرف بھی توجہ دے، لا اینڈ آرڈر کی طرف بھی توجہ دے اور اسٹیبلٹی کی طرف بھی توجہ دے اور اکانومی کی طرف توجہ دے، تاکہ یہ جو غیر معمولی کامیابیاں ہیں ان کا پاکستان کو فائدہ پہنچ سکے. اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو اب وہاں پہ نقشہ بننے جا رہا ہے اس میں ہمارے پاکستان کی جو غیر معمولی پوزیشن ہے، یعنی ایران کے ساتھ بہترین تعلقات، سعودیہ کے ساتھ بہترین تعلقات، اور چین کا اگر آپ غور میں ذہن میں رکھیے کہ چین ہی وہ ملک ہے جس نے ایران اور سعودیہ کی یعنی دوستی کروانے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا. اس تمام ارینجمنٹ کو جو کہ وہاں بننے جا رہا ہے، اس تمام ارینجمنٹ کو چائنا کی حمایت حاصل ہے، سپورٹ حاصل ہے، اور یہی اس پورے علاقے کی ترقی اور خوشحالی کا راستہ ہے. علاقائی تعاون، علاقائی تجارت، باہمی تعاون، دوستی اور تجارت، مستقل دشمنیوں کا خاتمہ. ظاہر ہے کہ پاکستان کی یہ موجودہ پوزیشن بھارت کو اچھی نہیں لگے گی، افغانستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں طالبان ان کو اچھی نہیں لگے گی، بدنصیبی سے کچھ خلیجی ممالک بھی ہیں جو ٹیررزم کے لیے پاکستان میں پیسہ دیتے ہیں ان کو بھی اچھا نہیں لگے گی. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو بھی صاف اور واضح طور پر بتا دیا جائے کہ اب اگر انہوں نے عرب کوئی بھی خلیجی ملک اگر پاکستان میں، بلوچستان میں، کسی بھی علاقے میں دہشت گردی میں پیسہ دینے میں افغانیوں کو ملوث ہوا یا طالبان کو پیسہ دینے میں ملوث ہوا، تو ان کو یہ پیغام پہنچا دینا چاہیے کہ یہ گولیوں اور بم دھماکوں کا کھیل پاکستان کے ساتھ نہ ہی کھیلیں تو اچھا ہے ہمارے دوست، کیونکہ اگر پاکستان نے جواب دے دیا تو ان کو پھر شاید بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی.